اچھا، آپ کے پاس عمران خان صاحب کے ہینڈ پرنٹ ہیں، اس کے بارے میں تو میں ضرور جانوں گا کہ آگے خان صاحب کے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں وہ کیا بیان کر رہی ہیں، لیکن یہ جاننا میں بڑا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی آپ کی؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں میاں شفیق صاحب، جی وہ جنرل سیکرٹری جناب کلب چیمبر آف کامرس کے مستقل تاحیات ممبر بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ملاقات خان صاحب سے کروانی ہے. تو یہ 1996 کا واقعہ ہے. ابھی انہوں نے پالیٹکس شروع کی تھی، نئی جماعت بنی تھی، نئی جماعت بنائی تھی، ابھی پالیٹکس شروع کی تھی. تو میں نے کہا اوکے. انہوں نے خان صاحب سے ٹائم کیا. ٹائم کرنے کے بعد پھر میرے کو کہا، میں یہاں ان کے آفس چلا گیا. اچھا، میرے اپنے ذہن میں خان صاحب کی شخصیت کا جو سحر تھا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ارے میں خان صاحب کا قلبی پرستار تھا. تو ہمیشہ پرستار تو پرستار ہی ہوتا ہے. جب خان صاحب تشریف لائے تو اس سے پہلے ان کے آفس میں جو اعزازی طور پر لڑکیاں کام کرتی تھی نا، وہ جناب ان کو پتہ چلا کہ کوئی ہاتھ دیکھنے والا آیا تو یوں کر کے، کوئی یوں کر کے ادھر سے تھی، کوئی ادھر سے تھی، کوئی یوں کر کے تھی. اور سوال ایک ہی، ہمارے ہاتھ میں خان صاحب کی لائن ہے. صحیح ہے. اچھا، ہم بھی اندھوں میں کانے راجا بنے ہوئے تھے جناب. صحیح ہے. یوں کر کے خان صاحب تشریف لائے، میں یوں کر کے کھڑا ہو گیا. خان صاحب نے جب ماحول دیکھا نا، تو ماحول دیکھنے کے بعد کہا کہ بہت سارے لوگ اس پروفیشن میں لڑکیوں میں دلچسپی کی وجہ سے آتے ہیں. میں کہا خان صاحب، بہت سارے لوگوں کی کرکٹ میں بھی بن جاتی ہے، تو آئیں آپ کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو پھر بات کریں گے. وہ جو خان صاحب تھا نا، وہ میرے ذہن میں پھر وہاں رک گئے. اس لیے رک گئے کہ میں نے کہا کہ ایک عام آدمی اگر 6 8 10 لڑکیوں میں بیٹھا ہوا ہے تو ان کے ہاتھ لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے پیچھے، تو یہ 8 10 لوگوں کی برداشت نہیں کر سکتے کسی کے فین کلب. ٹھیک ہے. وہاں میری ملاقات ہوئی. آپ کو شاید اس کہنے پہ گالیاں بھی پڑیں، ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. نہیں، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آلریڈی یہ پہلے لکھ چکا ہوں. یہ پہلے میں بہت سارے پوڈ کاسٹ نہیں بلکہ انٹرویو میں بول چکا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن گالیوں کا کوئی وقت تو نہیں ہوتا، کبھی بھی آ سکتا ہے. گالیوں کا وقت نہیں ہوتا. اچھا، اب خان صاحب کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو اس زمانے میں 1996 میں کیرو کا فالوور تھا اور نیو لاز ابھی نہیں بنے تھے. تو یہ راجا یوگ اور 101 غیر معمولی علامات نہیں تھی، تو ان کا کنگ میکر کا ہاتھ تھا. تو میں نے لفظ کنگ میکر استعمال کیا. جب کنگ میکر استعمال کیا تو وہ پھر میرے قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے نا، سب نے کنگ میکر کہنا شروع کر دیا. اور اس کنگ میکر کا پھر اگین آ جائیں کہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو گیا. واللہ علیہ بالصواب. تو آپ نے کیا کہا تھا خان صاحب کو؟ اس وقت کنگ میکر ہی کہا تھا. نیو لاز پامیسٹری بائی صادق ملک پامیسٹری جب بنے ہیں، باقاعدہ قوم سے معافی مانگی کہ یہ میری پیشگوئی غلط تھی، اور ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے. یہ وہ علامات ہیں جن کی بنیاد پر میں نے مسٹیک کی تھی. تو یہی تو وہ ایک واقعہ ہے جو خان صاحب کے حوالے سے میری بھی قسمت بدل رہا تھا. مثال کے طور پر کہ اگر یہ میں بہت بڑی مسٹیک نہیں کرتا تو شاید میں نیو لاز آف پامیسٹری بائی صادق ملک پامیسٹری کی طرف اتنی شدت سے نہ جاتا. وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور میں، رب نے میرے نے کرم یہ کیا کہ اس غلطی کے نتیجے میں جو چھان بین کے سسٹم میں پڑا تو نیو لاز بنے تو امر کر گئے مجھے. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب، جیسے میں نے کہا تھا کہ میں اب کا پوچھوں گا کہ اب کیا ہونے والا ہے، یہ تو ہو گیا ماضی. اب بتائیں کہ اب ہینڈ پرنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ کے ساتھ جو مقدر کی لکیر ہے نا، یہ آخر میں تھوڑی سی بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بکھری ہوئی ہے. جب لفظ بکھری ہوئی کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہیں گے کہ کسی بھی شخص نے ساری زندگی تو جیل میں نہیں رہنا ہوتا. ایک وقت گزر جانے کے بعد اس نے بھی باہر آنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ اپنی شرائط پہ باہر آئیں گے، کسی دباؤ کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے. دوسری بات، ان کی جو باہر بیٹھی ہوئی اپنی
انتظامیہ کہیں گے, لیڈرشپ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ ان کی باہر بیٹھی ہوئی جو انتظامیہ ہے نا, ان میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں پائی جاتی. وہ جا کے فیصلے جیل سے کرواتے ہیں, اور جیل میں بیٹھا ہوا شخص بنیادی طور پر جو جسے خان صاحب کہتے ہیں, جناب عمران خان, جن کا اب بھی میں پرستار ہوں, یہ بات یاد رہے کہ ان کے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے, بہت زیادہ چاہے گئے شخص ہیں, لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ کل بھی سیلیبریٹی تھے, آج بھی سیلیبریٹی ہیں اور سیلیبریٹی رہیں گے. اچھا میں ملک صاحب ادھر ہی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, ہاں, کیا ان کی لائن یہ کہتی ہے کہ انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے؟ اچھا, لفظ استعمال زندگی موت اور سزائے موت کا چکر جو ہے نا, میں نے جس پامیس کو ہاتھ دکھایا تھا, وہ بھی اسی چکر میں کہ بھٹو کو پھانسی ہوگی نہیں ہوگی, یوں لین یہاں گر رہی ہے, یہ لین وہاں گر رہی ہے, تو وہ بھی اسی چکر میں پڑا ہوا تھا. ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں پائی جاتی زندگی موت کے بارے میں. میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, فن دشناسی نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی. یہ ایسے ہی ہوا میں میرا مطلب تیر چلانے والی باتیں ہیں جو میں نہیں کرتا. واللہ عالم بالصواب. اچھا میاں نواز شریف بڑے معصوم ہیں, آپ کو کتنے معصوم لگے جب آپ ہاتھ دیکھنے گئے؟ اچھا, میاں صاحب کی معصومیت کے بارے میں یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ہاتھ پڑے بغیر ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اندر سے خوش ہے تو باہر سے چہرہ بھی چمک رہا ہے, بالکل. اگر اندر سے ناراض ہے نا تو چہرہ بھی ناراضگی کو ظاہر کر رہا ہے, تو ان کے ہاتھ پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا چہرہ ہی پڑھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. تو کیا آپ نے اس وقت جب آپ میاں صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اچھا, میاں صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے, اور ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی گزارش پیش کی تھی. ماضی کی خبریں نہیں میں سناتا, کہ بار بار چونکہ آپ ویلاگر بار بار اس بات پر زور دے رہے تھے, میں نے بھی شاید آپ کے کسی ویلاگ میں یہ ضرور کہا ہوگا کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے, بڑے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے اور چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. وہ پرائم منسٹر نہیں بنے. پھر جب نہیں بنے تو پھر ویلاگر بڑا خیال رکھتے ہیں میرا, میں ان کا بڑا مشکور ہوں. بھائی آپ کو سلام ہے, وہ ابھی تک باہر نہیں گئے. میں نے کہا یار چلے جائیں گے, کیا ہوا ہے. وہ باہر بھی چلے گئے, پھر دوبارہ واپس آ گئے. وہ باہر رہے یا ملک میں, دونوں جگہ وہ پالیٹکس کریں گے. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب, جو اس وقت ہے نا کیوریوسٹی ہے جن کے بارے میں پوچھنے کی, وہ ہے مریم بی بی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کی. آپ بتائیں. میں 2025 کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ 2025 کر رہے ہیں. میں 2025 کر رہا ہوں. جب انتخابات آئیں گے, پرائم منسٹر کا ایک نام سامنے آئے گا, اس میں سے 4-5 نام ہوں گے, جس میں بلاول بھی ہوگا, مریم نواز شریف بھی ہو سکتی ہیں. 2025 میں آپ الیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ میں الیکشن نہیں دیکھ رہا, میں جب کی بات کر رہا ہوں. دوبارہ اسے رول کر کے دیکھیے گا. اوکے. جب پرائم منسٹر کی باری آئے گی, میدان میں آئیں گے, جو 4-5 نام آئیں گے, ان 4-5 ناموں میں کون بنے گا پرائم منسٹر بات کروں گا. قبل از وقت کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. واللہ عالم بالصواب.